ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے کہ پارلیمان کے اندر ہمارے محترم جو خواجہ آصف صاحب سینئر پی ایم این کے لیڈر ہیں، وزیر دفاع ہیں، ماضی کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا خواتین کے حوالے سے کچھ انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی قرار دیا تھا۔ آج جوائنٹ سٹنگ چل رہی ہے چوہدری صاحب پارلیمان کی، وہاں پہ انہوں نے جو ہے خواتین جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں، کچھ پتہ نہیں کھنڈرات، باقیات اور اخلاق باختہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتے رہے۔ پہلے یہ ناظرین آپ کو یہ سنوانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو محترم خواجہ آصف صاحب نے یہ پروگرام شروع کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی مناسب سٹوری تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سیریس ایشو ہے ناظرین ہمارے ملک کے اندر۔ یہ جو آپ نے کرنی ہے سیاست ضرور کریں، لیکن خدا کے واسطے آپ سینئر لوگ ہو چکے ہوئے ہیں، آپ زندگی کی جو ہے آخری اننگز کھیل رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آؤ سٹیج پاکستان کے اندر یہی 60-70 سال ہی ہے، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی ادا کرے۔ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا سبق دے کے جا رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ہے اللہ رسول کا نام لینے کے بعد جو پارلیمان کی ساری کارروائی شروع ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کے آپ جو ہے تقاریر شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے القابات آپ خواتین کے حوالے سے جو ہے استعمال جو نام لینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، پھر سیاستدانوں کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ پہلے یہ سنیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کیا۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے، یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be cleaned۔ دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی، آپ تشریف رکھیں۔ جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی؟ چوہدری صاحب جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس شخص کی جرت اور بہادری کیا ہوگی؟ میرے ذہن میں ایسے آ رہا تھا کہ بھائی ان کا لیڈر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ جیل میں ادھر سروسز ہسپتال میں جمع تھے میاں نواز شریف، اور اس خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہاں سارا دن 100 بندہ نہیں آتا، اور جس کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کسی کو۔ ایک تو عورتیں جو ہے نا وہ آپ کی بھی مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیوی ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی بھی بچی ہیں، تو ان کو اس طرح ریڈیکیول نہ کریں، ان کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بچوں اور خواتین کے احترام پر زور دیا، تو وہ کیا مسلمان ہیں جو ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے؟ حضرت فاطمہ کے لیے وہ خود اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے، تو یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ شخص۔ ان کے والد بھی اچھے شریف انسان تھے، خواجہ صفدر مرحوم، تو ان کو کیا ہو جاتا ہے، کوئی مالیہ خولیہ ہے یا کیا بات ہے؟ یہ اکھڑ گئے ہیں، ان کو اصل میں ہر طرف اب اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ان کو جو اقتدار اور حکومت کے جو مزے تھے نا 16 مہینے کے، وہ اب 16 رہ گئے ہیں، وہ جاتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ اب بل بلا رہے ہیں، ان کے اندر زبردست قسم کے مروڑ ابال کھا رہے ہیں کہ یار ہائے یہ تو اب چلی جائے گی تو لوگوں نے تو ہمیں ایک ووٹ نہیں دینا۔ ووٹر سارے جو ہے اس شخص کے پیچھے جس پر تم نے حملے کرائے، جس کے اوپر یعنی وہاں بوتل پھینکوائی، جس کے اوپر آپ کے ایک مشیر صاحب جا کے وہاں لوگوں کے جتھے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک صاحب نے کل ان کو براہ راست گالیاں دے دی اور اس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ کون سا ان سے بات جو ہے نا، میں کہتا ہوں جی چوہدری صاحب دیکھیں، ایک پروڈیوسر صاحب یہ جو آخری جو بیان ہے خواجہ آصف صاحب کا، اس کا جو آخری یہ کہتا ہے ان کو عورتیں ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور مریم نواز کس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، آخری حصہ مریم اورنگزیب کس کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی چوہدری صاحب کیا بات ہے، میں اسی نقطے پہ آپ پہنچ گئے جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا۔ پروڈیوسر صاحب ذرا دوبارہ سنوائیے گا کہ جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کرتی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں، یہ دوبارہ سنیے گا ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ ٹھیک نہ آئی ہو، دوبارہ سنیں اور پھر اس کے اوپر ہم کامنٹ کریں گے۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے، یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be cleaned۔ دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی، آپ تشریف رکھیں۔ جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں
जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। नाज़रीन, ये जो टीवी का फ्रेम है, जब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब जी जो साहब जो शख्स आधी रात को एक गैर सियासी शख्सियत को फोन करके 150 वोटों से जीता हो, उसको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। और इनकी खवातीन, उनको भी डूब मरना चाहिए कि किस किस्म के साथी हैं जिनके साथ ये बैठ रहे हैं और वो किस किस्म के हमले कर रहे हैं मुखालिफ। वो जिस शख्सियत को फोन किया गया था वो आपके दोस्त हैं, हम क्या कहें उनके बारे में। लेकिन नाज़रीन वापस मेरे दोस्त है तो उसमें उसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने फोन नहीं किया। अच्छा, वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, आपको अंदाजा हो गया होगा चौधरी साहब जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं, फोन हुआ था, आपको पता ही है। जो ख्वाजा आसिफ साहब अपने हल्के के अंदर हार रहे थे, मुबैना तौर पर उन्होंने फोन किया। चौधरी साहब के पास स्टोरी भी है और अब वो चले गए हैं, तो जब चले जाते हैं फिर हम चले जाने वालों के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते। वापस इस स्टोरी के ऊपर आते हैं। नाज़रीन, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देखें, जिस फ्रेम के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, उनके पीछे बैठी हैं सेनेटर जो है शहरी रहमान साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं। वो बड़ी उनकी लीडर हैं, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो पहले जर्नलिस्ट भी रही हैं, उसके बाद वो सियासत का हिस्सा है। अब जो जिक्र कर रहे हैं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब के जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसके बारे में क्या हम कह सकते हैं। लेकिन जो अभी चौधरी साहब ने बात की, यकीन करें कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है और मुझे खुशी होती है कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया जाता है कि वो पार्टी की क़यादत करेंगी, वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। खवातीन पाकिस्तान के अंदर, उनको सियासत के अंदर आना चाहिए, सियासत के अंदर उनका बड़ा हिस्सा है शुरू से लेके अभी तक। जब इस तरह के आप बयानात देते हैं तो खुदारा अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखें। यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जब वो सामने खड़ी होती हैं, आप जलसा सियालकोट के अंदर करते हैं तो पीछे ख्वाजा आसिफ साहब हाथ बांध के खड़े होते हैं। और हम ज़ाहिर है इज्जत और एहतराम होनी चाहिए सब जगह, लेकिन आप जब इस तरह के बयानात देते हैं तो खुदारा कुछ सोच समझ लिया करें।